نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ یہ جو شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، اس کو اللہ پاک نے بڑی عزت و عظمتوں سے نوازا ہے۔ شعبان اور شوال یہ دونوں رمضان المبارک کے پیش خیمہ اور اس کا تتمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے لیے برکت کی دعا مانگی اور رمضان المبارک کے روزوں کے لیے حضور علیہ السلام نے خالق کائنات سے مختلف اوقات میں بارہا التجا کی کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا۔ شعبان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اضافے کا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام مہینوں کی بنسبت شعبان میں اپنی عبادات کو زیادہ کر دیتے، یہاں تک کہ صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے بھی روزے رکھتے، لیکن امت کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ نصف شعبان گزر جانے کے بعد وہ روزے نہ رکھیں، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفلی روزوں میں پڑھنے کے بعد نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے ضعف اور جسم میں قوت کے کمی کی وجہ سے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے سے محروم نہ ہو جائے۔ حضرات فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ صحت مند ہو، توانا ہو، قوت برداشت اس میں موجود ہو، اور وہ یہ بات سمجھتا ہو کہ میں رمضان المبارک کے بھی پورے روزے رکھ سکتا ہوں پورے اہتمام کے ساتھ، اگر وہ یہ بات سمجھتا ہے تو شعبان کے نصف شعبان گزر جانے کے بعد بھی اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نصف شعبان گزر جانے کے بعد وہ روزہ نہ رکھے۔ اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کو نماز نفل ادا کر رہے تھے اور نماز میں خالق کائنات کے سامنے التجا کر رہے تھے، دعاؤں میں خاص اہتمام فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ بات کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، جس طرح تیری حمد و ثنا تو تعریف کا لائق ہے، اس طرح میں تیری حمد و ثنا نہیں کر سکتا، اللہ تیری تعریف مجھ سے نہیں ہو سکتی، تو اپنی شان کے لائق ہے، اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ دخان کی 25ویں پارے کی آیات مبارکہ ہیں۔ حضرات مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ اور یہ آیات مبارکہ یوم شعبان میں نازل ہوئی ہیں، اور اس میں جو فی لیلۃ مبارکہ ہے، اس سے مراد نصف شعبان یعنی شعبان کی 15 تاریخ۔ اور یہ بات بھی حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے فرمائی کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک دفعہ میں آیا اور وہ نصف شعبان میں آیا، اور پھر یہاں سے مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر کے بوقت ضرورت خالق کائنات اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نازل کرتے رہے، یہاں تک کہ 23 سال میں اس مختصر دورانیہ میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ اور آج یہ قرآن کریم جس صورت میں، جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، بالکل اسی طرح خالق کائنات کے پاس لوح محفوظ میں موجود اور محفوظ۔ عرض کر رہا تھا کہ شعبان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں جو نصف شعبان 15ویں رات ہے، یہ عظمتوں والی رات ہے۔ حضور علیہ السلام جنت البقیع تشریف لے گئے، اور بقیع کے مسافروں کے لیے جو اس دنیا سے سفر کر کے آخرت کے دار کو، آخرت کے گھر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے دعا مانگی۔
لیکن یہ حضور علیہ السلام کا عمل ذاتی ہے۔ امت کو اس کا اہتمام اگر وہ اہتمام کے ساتھ کرتی ہے تو یہ غیر مناسب ہے۔ ہاں اگر وہ اتفاقی طور پر شعبان یا اور کی کسی مختلف اوقات میں وہ قبرستان چلی جائے تو اس پہ حرج کی بات نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مرحومین کے مزارات پر اور ان کی قبروں پر، یعنی مسلمانوں کے دیار جس کو ہم قبرستان کہتے ہیں، اس میں جایا کرو۔ وہاں جانے کا مقصد اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ اگر تو ایک مسلمان کسی مسلمان کی قبر پر اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کو اپنی موت کی فکر لاحق ہو، اپنی موت کی تیاری کر سکتا ہو، اور یہ تاکہ اگر اس کام کے لیے جاتا ہو تو اس کا جانا باعث برکت ہے اور یہ باعث خیر ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ اس کو کوئی بھی مقصد ہو، چاہے وہ چھوٹے کی قبر ہے یا بڑے کی قبر ہے، اپنے کسی رشتہ دار کی ہے یا کسی دوسرے بزرگ کی ہے، اگر اور کوئی مقصد ہو تو پھر اس کو قبرستان جانے سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، آنے کا مقصد زمانہ جاہلیت کی رسومات اور ان فتنے فسادات اور اسلام کے متصادم جتنی چیزیں ہیں ان سارے نظاموں کو پامال کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اب اگر ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اقرار کرتا ہے اور یہ بات بھی مانتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل پیرا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ رسومات میں، رسم و رواج میں، معاشرے کی کسی چیز میں یا زمانہ جاہلیت کی رسومات میں وہ مبتلا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے تاکہ یہ اپنی آخرت کو سامنے رکھے اور ان رسومات سے اجتناب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا کہ میرے طریقے کو اور میرے صحابہ اکرام خصوصاً بالخصوص خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو، جو اجماع امت اہل سنت والجماعت کے نزدیک، پوری امت مسلمہ کے نزدیک یہی ترتیب کے ساتھ جو خلافت راشدہ کے معیار پر اور خلفاء راشدین ہیں، ان کا طریقہ امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے کہ جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور نہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے کیا ہے، چاہے وہ جتنا بھی اچھا دنیا والوں کی نظر میں ہو یا اپنی نظر میں جتنا بھی اچھا ہو جائے، اس کام کے اندر خیر و برکت نہیں ہے بلکہ ضلالت و گمراہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ضلالت و گمراہی کے تمام ان کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جو شعبان کا مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنی زیادہ سے زیادہ انسان سے ہو سکے اس کو چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالص اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے عبادت کرے، اور عبادت بھی اس طریقے پر کرے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو عبادت کرنے کا طریقہ بتایا اور حکم دیا اور عمل کر کے دکھایا۔ جس وقت اس طریقے پر وہ عبادت کرے گا تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت کا مسافر بنے گا۔ اور اگر اس نے کو راستہ چھوڑ دیا، دائیں ہو گیا یا بائیں ہو گیا، آگے نکل گیا یا پیچھے نکل گیا، اس سے نقصان یہ ہوگا کہ زندگی تو اس بیچارے کی گزر جائے گی، لمحات تو گزر جائیں گے، لیکن یہ جنت کا مسافر نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ کسی دوسری طرف ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، سامعین محترم، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے ضابطۂ حیات جو دیا ہے وہ قرآن کریم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی۔ اپنے ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ کا حکم پہچان لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچان لینا، یہ مسلمان کی شان ہے اور یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر یہ اللہ کا حکم پہچان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پہچان لے تو یہ کامل انسان، کامل مسلمان بن سکتا ہے، اور یہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر جنت کا مسافر بن سکتا ہے۔ اب یہ جو شعبان کے ایام ہیں یہ ہمیں رمضان المبارک کی فکر دلا رہے ہیں کہ ہمارے ان گنتی کے چند دنوں کے بعد تمہارے پاس اللہ کا مقرب مہینہ، بابرکت مہینہ جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں وہ آ رہا ہے۔
اب جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی وقت خالق کائنات کے بہت سارے احکام، خصوصاً 2 چیزیں، دن میں روزہ، رات میں قیام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 چیزیں تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ دن کا روزہ یہ امساک ہے اور یہی معنی ہے روزے کا، لیکن یہ روزہ جس طریقے پر آج کل ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ نہ کھانے نہ پینا، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا درست استعمال، کان کا درست استعمال، زبان کا درست استعمال، اپنے ہاتھوں کا، اپنے پاؤں کا درست استعمال، ان ساری چیزوں کو ٹھیک طریقے پر استعمال کرنے کا نام روزہ ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ جائیں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے رک جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے افعال سے رک جائیں گے، پھر یہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ روزہ بھی کہلائے گا، اور ہمارے لیے پھر یہ روزہ بھی کہلائے گا، اور پھر یہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، بلکہ زبان سے بھی غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال، ہاتھ اور پاؤں کا غلط استعمال ہوتا رہے، تو پھر سوائے بھوک اور پیاس کے رمضان میں کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو شعبان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک تک اللہ ہم سب کو پہنچائے۔ جب رمضان ہماری زندگی میں آ جائے، پھر اللہ ہمیں اس کی قدر اور اس کا روزہ، اور رات کو تراویح کی 20 رکعت نماز جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پورا قرآن کریم 30 پارے اس میں سننے کے ساتھ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔